بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت احوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اہل کتاب کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نیک اولاد کا سوال کیا اور اللہ نے بھی اس کی آپ کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اور ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے علاقوں میں 20 سال بیت گئے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، پروردگار نے مجھے تو اولاد سے محروم فرما دیا ہے، لہٰذا آپ میری اس ہاجرہ باندی کو رکھ لیں، شاید اللہ اس سے مجھے اولاد عطا فرما دیں۔ تو جب حضرت سارہ علیہ السلام نے ہاجرہ آپ علیہ السلام کو تحفے میں دے دی تو آپ نے ان سے مباشرت فرمائی اور اسی وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے ہو گئی۔ تو اس پر لوگوں میں باتیں شروع ہوئیں کہ یہ باندی تو اپنی آقا سارہ علیہ السلام سے بھی بلند اور عظیم مرتبے والی ہو گئی ہے۔ اس سے حضرت سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر سخت غیرت اٹھی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کا شکوہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو فرمایا، آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کر لیں۔ جب یہ بات حضرت ہاجرہ کو پہنچی تو وہ ڈر گئی اور بھاگ گئیں، وہاں ایک چشمے پر ٹھہر گئیں۔ تو تب ایک فرشتے نے آ کر ان سے عرض کیا، آپ خوف نہ کیجیے اور آپ جس بچے کے ساتھ با امید ہوئی ہیں اللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو واپسی کا کہا اور خوشخبری دی کہ وہ ایک لڑکے کو جنم دیں گی اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور وہ لوگوں میں تنہا ہوگا اور اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے ستیلے تمام بھائیوں کے ملکوں کا مالک ہوگا۔ تو اس پر حضرت ہاجرہ نے اللہ عز و جل کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، اور یہ خوشخبری صادق آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عرب لوگوں کے سردار بنے اور شرقاً غرباً تمام ملکوں کے مالک ہوئے، اور اللہ عز و جل نے ان کو وہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرمایا جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا۔ اور عرب کو یہ شرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رسولوں پر اشرف ہونے کی وجہ سے ملا، اور آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کے متعلق بشارت کی برکت اور آپ کی کامل رسالت اور تمام اہل عرض کے لیے آپ کی باسط کی وجہ سے یہ شرف امت محمدیہ اور عرب کو حاصل ہوا۔ اور کہا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب جنم دیا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 68 سال تھی، اور ان کے 13 سال بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تبھی ساتھ میں اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے بھی ایک لڑکے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری عطا فرما دی۔ تو مزید یہ خوشخبری سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر پڑے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مزید احسان کرتے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم دوست، اسماعیل کے بارے میں نے تیری دعا قبول فرمائی، اور اس پر مزید میں نے برکتیں نازل کی اور اس کی اولاد کو کثیر کیا اور بہت ہی بابرکت بنایا، اور آگے اس سے 12 عظیم افراد پیدا ہوں گے، اور اس کو میں ایک عظیم جماعت کا رئیس و سردار بناؤں گا۔ اور یہ خوشخبری بھی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری ہوتی ہے، اور یہ 12 عظیم افراد 12 خلفائے راشدین حضرات ہیں، جن کی بشارت عبد الملک بن عمیر راوی کی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 12 امیر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ آگے بھی کچھ فرمایا تھا لیکن میں اس کو سمجھ نہ سکا، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا تو والد نے فرمایا،
آگے فرمایا تھا وہ تمام قریش سے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو تخریج فرمایا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یوں آیا ہے یہ امر خلافت برابر قائم رہے گا، اور ایک روایت میں ہے یہ امر خلافت برابر غالب رہے گا، حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں گے اور تمام قریش سے ہوں گے۔ تو ان 12 میں سے 4 تو حضرات خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور احترام کہتا ہے ان کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن بن علی ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی انہی میں سے ہیں، اور باقی کچھ خلفاء بنی عباس سے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بشارت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بالترتیب 12 مراد نہیں ہے، بلکہ صرف ان کا ہونا مراد ہے۔ اور رفاضی اثنا عشری شیعہ جو اس سے 12 امام مراد لیتے ہیں وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے پہلے حضرت علی اور آخری غیر موجود ہیں، بلکہ اس کے متعلق انتظار میں بیٹھے ہیں، جو محض سراب ہے، دھوکہ ہے، اور وہ ان کے وہم و خیال کے مطابق محمد بن حسن عسکری ہیں۔ تو یہ ان کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ان 12 میں سوائے حضرت علی اور آپ کے فرزند حسن بن علی کے علاوہ اور کوئی خلافت کے منصب پر فائز نہ ہوا۔ تو ان دونوں کے بارے میں ان کا دعویٰ صحیح ہے۔ اور آخری جس کے انتظار میں شیعہ حضرات سینکڑوں سالوں سے بیٹھے ہیں وہ تو محض ایک وہم اور دھوکہ ہے، اور ان کے علاوہ باقی حضرات ہمارے سب مسلمانوں کے پیشوا اور مقتدا گزرے ہیں، لیکن شیعہ حضرات کی ان کے متعلق الٹی سیدھی باتیں سراسر غلط ہیں۔ تو خیر مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت علی شافعی ہیں، اور حضرت حسن بھی اور حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ سے خلافت کے مسئلے پر اختلاف ختم فرما کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی تھی اور فتنے کی آگ کو بجھا دیا تھا، اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کی چکی کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اور ان کے علاوہ باقی 9 حضرات عام رایا میں شامل ہیں۔ ان میں کوئی امت میں منصب خلافت پر فائز نہ ہوا اور کسی معاملے میں حاکمیت پر قائم نہ ہوا تھا۔ ہاں ہمارے بزرگ و پیشوا ضرور رہے ہیں، لیکن وہ بھی صحابہ کے درجے سے کم نہیں، کہ شیعوں کے خیال کے موافق ہمارا خیال ہے۔ اور آخری امام جس کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ محض سراب ہے، دھوکہ ہے، اور ذہنوں میں وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا نہ اس کا وجود اور نہ اس کا نشان۔ اب ہم دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں پھر حضرت ہاجرہ کے ہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس سے حضرت سارہ کو سخت غیرت آئی، تو پھر حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اس کو مجھ سے کہیں اور لے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے لال حضرت اسماعیل کو لے گئے اور چلے حتیٰ کہ ان کو اس جگہ اتار دیا جہاں آج مکہ شہر آباد ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دودھ پیتے بچے تھے تو جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی طرف کھڑی ہوئیں اور آپ کے کپڑوں سے چمٹ گئی اور عرض کیا اے ابراہیم ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سامان بھی نہیں ہے جس سے ہم گزر بسر کر سکیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاجرہ اصرار اور اضطراب کے ساتھ پیچھے پڑ گئیں، لیکن حضرت ابراہیم ہے کہ جواب نہیں دے رہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے پھر جواب دیا جی۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے بھی کہا پھر کوئی پرواہ نہیں اور وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ شیخ ابو محمد بن ابی زید اپنی کتاب النوادر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ جب حضرت ہاجرہ پر غیرت اور غصے میں آئی تو قسم اٹھائی کہ وہ ان کے 3 عضو ضرور کاٹیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قسم سے سبق دوشی کا طریقہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ ہاجرہ کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دو اور ختنہ کر دو تو تم اس طرح قسم سے بری ہو جاؤ گی۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ ہاجرہ دنیا کی پہلی خاتون ہے جن کا ختنہ ہوا، اور اسی طرح وہ پہلی خاتون ہے جن کے کانوں میں سوراخ کیے گئے، اور یہ عورتوں کے لیے حسن و زینت بن گئی
اور اسی طرح یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنا دامن سب سے زیادہ لمبا کیا تاکہ چلنے میں نشانات قدم مٹتے جائیں اور سارہ علیہ السلام کو ان کی موجودگی کا پتہ نہ چلے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔